السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد اور میرے عالم نے اس پوری دنیا کا مقدر جب لکھا تو یہ بات طے کر دی کہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے اور اس دنیا میں جو بھی بھیجا جائے گا وہ موت کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا جتنی بھی کائنات میں اشیاء اللہ نے خلق کی ہے ہر شے کو فنا ہے ہر شے جو حیات کے دائرے میں سانسیں لے رہی ہے اسے کبھی نہ کبھی موت ضرور آنا ہے کوئی نہ بچا اور کوئی نہ بچے گا اگر رہے گا تو رہے گا نام اللہ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ سلسلہ موت و حیات جو اللہ نے رکھا ہے اس کی ضرورت کیا تھی اور اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا رہے گی اس کا صرف ایک مقصد اللہ نے بیان کر دیا اور جب اللہ کسی مقصد کو بیان کر دے تو پھر کسی تشویش کسی تفتیش کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ پھر ہم یہ تلاش کریں روایتوں سے درایتوں سے استدلال سے کلام سے کہ موت و حیات کا کیا مقصد ہے جب اللہ نے بیان کر دیا تو پھر کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے بندوں کو اس زحمت سے بچا لیا کہ تم جاؤ اور یہ بات طے کرنا شروع کر دو کہ موت کیوں رکھی ہے حیات کیوں رکھی ہے تو ہم نے تمہیں اس زحمتوں سے بچا لیا ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے چونکہ موت خلق کی ہے ہم نے چونکہ حیات خلق کی ہے تو ہم ہی بتائیں گے کہ کیوں موت ہے اور کیوں حیات ہے تو اب جب اللہ مقصد بیان کر دے تو جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقصد کو تسلیم کرے تو اللہ نے سورہ مبارکہ ملک میں صراحت و وضاحت کے ساتھ تخلیق موت و حیات کی وجوہات بیان کی بلکہ سب سے بڑی وجہ بیان کر دی وہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ہے یعنی اللہ وہ ہے
کہ جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا، اور اس لیے خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون کون ہے جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کی نگاہ میں بڑا چھوٹا مقصد ہو، لیکن چونکہ اکبر نے مقصد بیان کیا ہے تو مقصد بھی اکبر ہی، اس سے ہٹ کر اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت و حیات اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، لِيَبْلُوَكُمْ، تم پر مسلسل بلائیں نازل ہو جائیں گی، تم مسلسل آزمائش میں رہو گے، تم مسلسل آزمائے جاؤ گے، تم مسلسل امتحان کی منزل سے گزرو گے، اور اس امتحان کی منزل سے گزرو گے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون نت سکھ سے درست ہو کر ایک حق کے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کی پیروی کرتے ہوئے باطل کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ایکم احسن عملا، وہ کہتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں مبتلا کر کے، آزمائش کر کے، امتحان لے کے، صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حق پر ڈٹا ہوا ہے اور کون حق کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ تو اب جتنی آزمائشیں ہیں، جتنا ابتلا ہے، جتنی مصیبت ہے، دیکھیے کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا میں، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے، ممبر سے تو صرف صاحبان تطہیری کا نام لیتا ہوں میں، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے، آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ میں کبھی نہ کبھی پریشان تو رہتا ہوں، کسی نہ کسی مرحلے میں پریشانی رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہی پریشانی ہے کہ اس دولت کا کروں کیا۔ یہ شاید ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نے ایک بات کہی ہے کہ کائنات کا امیر ترین انسان بھی مصیبت میں ضرور گرفتار ہوتا ہے، ابتلا میں وہ بھی، ابتلا سے وہ بھی گزرتا ہے، آزمائش سے وہ بھی گزرتا ہے۔ تو اب اس وقت تو اس آیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس وقت پورا ایک خطہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا یکبارگی ابتلا سے گزر رہی ہے، آزمائش سے گزر رہی ہے۔ کل تک آزمائشیں آتی تھیں تو پاکستان پر الگ قسم کی آزمائش، ہندوستان پر الگ قسم کی آزمائش، مغربی ممالک پر الگ قسم کی آزمائش، لیکن اس وقت پورا کرۂ ارض ایک ہی قسم کی آزمائش سے گزر رہا ہے، ایک ہی قسم کے امتحان سے گزر رہا ہے، ایک ہی قسم کے ابتلا سے گزر رہا ہے۔ تو اب یہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی پر کوئی آزمائش آ گئی تو اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا، کسی پر کوئی اور آزمائش آئی اس کا تاثر کچھ اور ہوگا، کسی پر کوئی اور ابتلا آ گئی اس کا ریئیکشن کچھ اور ہو جائے گا۔ یہاں پر آزمائش ایک ہی ہے، ابتلا ایک ہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ریئیکشن بھی ایک ہی ہوتا ہے، ریئیکشن بھی مختلف ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت گلوبلی ایک ایسی آزمائش سے یہ عالم انسانیت گزر رہی ہے کہ سب کو ایک ہی مصیبت کا سامنا ہے، چاہے وہ مغربی ممالک کے سب سے بڑے سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو یا سب سے زیادہ غریب ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، سب کو ایک ہی فکر لاحق ہے، چاہے وہ امیر ترین شخص کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ترین شخص کیوں نہ ہو، سب کو ایک ہی مصیبت لاحق ہے، ایک ہی پریشانی لاحق ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حل بھی ایک ہوگا یا حل مختلف ہو جائیں گے، امیروں کا حل الگ ہوگا یا غریبوں کا حل الگ ہو جائے گا۔ اس وقت حل یہی ہے کہ اگر کہیں سے اس وبا کا علاج نکل آئے، سب اس وقت اسی تگ و دو میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں سے ہمیں دوبارہ سے آزادی مل جائے گھومنے پھرنے کی، یہ جو ہم گھروں کے پنجروں میں قید کر دیے گئے ہیں، کب تک دنیا کا دوبارہ کاروبار شروع ہو جائے گا، کب تک ہم ویسے ہی اپنے تمام تر معاشی حالات اور معاشرتی حالات میں ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ سب کو یہی فکر ہے، میں نے لفظ فکر انتظار کی میں استعمال کیا ہے، میں ذرا سا لفظ بدلنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نا سب کو یہ فکر ہے کہ کب ایسا ہوگا، کب حالات پرسکون ہوں گے، کب حالات بہتر ہو جائیں گے، کب سڑکیں کھل جائیں گی، کب کاروبار کھل جائے گا، سب انتظار میں ہیں کہ کب کاروبار کھلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھی تو ایک انتظار رکھا تھا، اگر وہی انتظار کر رہے ہوتے، اگر اسی آنے والے کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہوتے تو پھر کسی اور کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اب تو سمجھو کہ انتظار کہتے کس کو ہے، اب تو تصور کرو کہ انتظار کہتے کس کو ہیں۔ تم کہتے تھے آج ایک طبقے کو کہ یہ کیا ہوتا ہے انتظار، کس کا انتظار، اب آپ ان سے پوچھئے کیا ہوتا ہے انتظار، کس کا ہوتا ہے انتظار، کیسا انتظار۔ تو اب پتہ چلا کہ دنیا منتظر رہتی ہے، دنیا ہر حال میں
منتظر رہتی ہے اور دنیا اس وقت بھی منتظر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظار کس چیز کا ہے؟ انتظار اس چیز کا ہے کب حالات نارمل ہو جائیں, کب حالات نارمل ہو جائیں. تو دیکھیے اگر بیماری ایک ہے تو علاج بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ملیریا کا علاج پاکستان میں کچھ اور ہے اور انگلستان میں کچھ اور ہے. ملیریا کا علاج جو پاکستان میں ہے وہی انگلستان میں ہے. یہ نہیں ہے کہ بخار کا علاج یہاں کچھ اور ہے اور وہاں کچھ اور ہے. جب بیماری ایک ہے, جب بیماری ایک ہے تو علاج بھی ایک ہے. اور اسپیشلائز جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوا کرتا ہے کہ بھائی شوگر کے اسپیشلائز ڈاکٹر ہیں, انہوں نے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے, چلو ان سے چل کے ذرا شوگر کی دوا لے لیں, تو وہ ڈاکٹر بھی ایک ہی ہوا کرتا ہے. تو اس وقت مرض ایک ہے تو مسیحا بھی ایک ہی ہے اور اسی مسیحا کو بلائے چلے جاؤ, اسی مسیحا کا انتظار کرو. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, آپ خاموش ہو گئے ان جملوں پر. ہاں اس لیے خاموش ہو گئے کہ بھائی کوئی نئی بات ہمیں بتائی جائے, کوئی علاج بتایا جائے, کوئی اس کا ہمیں تاثر بتایا جائے. یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں. نہیں, یہ باتیں آپ سنتے نہیں رہتے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ممبر کوفہ پر تشریف فرما ہے. ممبر سلونی سجا ہوا ہے, سامنے علی کے تمام متلاشیان علم بیٹھے ہیں, تشنگان علم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوثر علم تقسیم ہو رہا ہے. ممبر سلونی سے صاحب حوض کوثر ممبر سلونی سے کوثر علم تقسیم کر رہا ہے. کسی نے کھڑے ہو کے سوال کیا, یا علی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو, سوال کرو. علی اس کائنات کی عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ علی سے سوال کیا جائے اور علی نے جواب نہ دیا. اس لیے فخر ہے ذات علی پر, اس لیے فخر ہے. کل رات کی آن لائن اپنی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ میں عالم اسلام کے ہر فرقے سے 10 بستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کی دشمنی میں ایسا نہ کرو کہ ان امامان معصوم کو چھوڑ دو. ہماری دشمنی میں ان کو ضرور پڑھو کہ انہوں نے کہا کیا ہے. یہ نہ ہو کہ شیعوں کی دشمنی میں آپ اہل بیت ہی کو چھوڑ دیں. آپ ہم سے دشمنی رکھیے لیکن آپ یہ دیکھتے جائیے کہ رسول کے یہ 12 وارث ہیں کون, ان کا علم کیا ہے, ان کا علم کیا ہے, ان کا اخلاق کیا ہے, ان کا اختیار کیا ہے, ان کا تصرف کیا ہے, ان کا اقتدار کیا ہے, ان کے اخلاقیات کیا ہے, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی نشست, ان کی برخاست, ان کی گفتگو, ان کا علم, ان کی رفتار, ان کی گفتار, ان کا لباس, ان کی غذا, ان کا سونا, ان کا جاگنا. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ شیعوں کے امام ہیں تو ہم ان کی طرف رخ ہی نہ کریں. ان کی طرف رخ کریں, ان کو پڑھیں, ان کی سوال حیات پڑھتے چلے جائیں اور دیکھیں کون کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جس پر انہوں نے گفتگو نہیں کی ہے. تو اب سقراط سے سوال کیا گیا تھا, سقراط کی بزم میں سوال ہوا اور یہ سوال سقراط میں موجود ہے. جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں وہ میری بات پر ساتھ کریں گے کہ سقراط کے ایک شاگرد نے سوال کیا اور وہی سوال 2500 برس کے بعد علی کے سامنے دہرایا گیا اور علی کے سامنے اس عالم میں دہرایا گیا کہ یا ابو الحسن اے آقا و مولا, سقراط سے ایک سوال کیا گیا تھا اور وہ اس کا جواب نہ دے سکا, میں آپ سے وہی سوال دہرانا چاہتا ہوں. علی نے کہا کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ کیا گیا تھا جو وہ سوال کا جواب نہ دے سکا کہ آسمان سے قضا کے تیر برس رہے ہیں, آسمان سے موت کے تیر برس رہے ہیں اور ان تیروں کا نشانہ مخلوق خدا ہو اور تیر برسانے والا خود خدا ہو, تو ایسے میں مخلوق کس کو مدد کے لیے پکارے؟ دیکھیے آج کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ جاگ رہے ہیں, روزے میں انسان سو نہیں پاتا. رمضان یہ روزہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی روح بھی جاگتی ہے, جسم بھی جاگتا ہے. اس لیے کہ بھوک میں تو انسان کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے نا. تو آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. آج کا سوال ہے کہ آسمان سے موت کے تیر برس رہے ہیں, تیروں کا نشانہ تمام انسان ہے اور تیر برسانے والا کوئی اور نہیں, خود خدا ہے. خود خدا موت کے تیر برسا رہا ہے اور اپنی مخلوق پر موت کے تیر برسا رہا ہے. تو یا علی, سقراط سے پوچھا گیا تھا ایسے عالم میں کسے مدد کے لیے پکارے؟ اس لیے کہ اللہ خود موت برسا رہا ہے. علی نے جواب دیا, سقراط جواب نہ دے سکا, علی نے جواب دیا اور یہ جواب آج کے لیے ہے. آج کے لیے کوئی سمجھنے والا ہو تو اس جواب کو کشف کرے اور اپنے اندر محفوظ کر لے, اس لیے کہ علی کا جواب ہے. کہا سنا, اس سوال کا جواب تو تمہارے گھروں میں موجود ہے. جب ماں اپنے بچے کو تماچا لگاتی ہے یا مارتی ہے تو بچہ کسی پڑوسی کو نہیں پکارتا, خود ماں کے دامن سے لپٹ جاتا. بچہ خود ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے. تو اب کہا علی نے آیت پڑھی, جیسے ہی کہا کہ آسمان سے قضا کے تیر برس رہے ہوں, تیروں کا نشانہ مخلوق خدا ہو, تیر برسانے والا خود اللہ ہو, تو علی نے قرآن کی آیت پڑھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تو اللہ ہی کو پکارو.
کہا تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو. آسمان سے اگر موت کے تیر اللہ برسا رہا ہے تو کسی غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا, شیطان کو نہیں پکارا جائے گا, رحمان کو پکارا جائے گا. کہا اسی کو پکارو, اسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو کیا علی کا یہ اصول صرف علی کے عہد تک تھا؟ کیا کوئی علی کو صرف اپنے عہد تک کا امام مانتا ہے کہ 40 ہجری میں تک علی امام تھے اور جو علی کہہ گئے وہ منسوخ ہو گیا؟ نہیں, علی قیامت تک مولا ہے. جب تک غدیر جائے گی تب تک علی مولا ہے, اور جب تک علی مولا ہے علی کا علم رائج رہے گا, علی کا علم رائج رہے گا. تو علی کا جواب آج کتنا ویلڈ ہے یہ جواب کہ آج اس جواب کی تشہیر کی جائے کہ بتایا جائے ارباب حل و عقل کو کہ علی علاج بتا گئے کہ اگر آسمان سے کوئی بلا آ گئی ہے تو اسی کو پکارا جائے. تو جب آسمان سے بلا آئی ہے اور علی کہہ رہے اسی کو پکارا جائے, تو میرے عزیزو اگر بندے کوئی بلا لے کے آ جائے تب تو پھر بھی اسی کو پکارا جائے گا, تب تو اور زیادہ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر یہ بلا, یہ وبا جو بندوں کی لگائی گئی وبا ہے اور بلا ہے, تو یقیناً غیر اللہ کی وبا اور بلا لگائی گئی ہے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ اسی اللہ کو پکارا جائے, اسی کی طرف رجوع کیا جائے. رجوع الی اللہ کی منزل, اس کا علاج کوئی نہیں. اور آج امتحان کی منزل سے لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا, آج مسلمان ابتلا اور امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے. گو کہ بابا انسانوں کی لگائی ہوئی ہے, امتحان اللہ لے رہا ہے. بابا انسانوں کی پھیلائی ہوئی ہے لیکن امتحان اللہ لے رہا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کا سلسلہ رکھا ہے اس لیے تاکہ ہم تم سب کو دیکھیں کون ہے جو احسن عمل کر رہا ہے. اس وقت وبا ہے کہ نہیں ہے, اس وقت بلا ہے کہ نہیں ہے, اس وقت آزمائش امتحان ہے کہ نہیں ہے. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی سی نفس, کوئی سی شعور, کوئی سی عقل اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ بلا ہے, وبا ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے. اور اسی امتحان کی طرف اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اس وقت اللہ آزما رہا ہے مجھے بھی, آپ کو سب کو آزما رہا ہے. یہاں سے وہاں تک جہاں جہاں انسان بس رہا ہے. آیت ایکٹیو ہو گئی اس وقت, سورہ مبارکہ ملک کی آیت ایکٹیو ہو گئی. لیبلوکم, اب تمہیں آزما رہے ہیں. کیوں پروردگار کیوں آزما رہا ہے؟ ایکم احسن عملا, کون ہے جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ہے قرآنک پرنسپل, ایک ہے قرآنی اصول اور ایک ہے دنیاوی اصول. اب امتحان اس بات کا ہے کہ ایک طرف دنیاوی اصول آئین اور قوانین ہو اور ایک طرف الہی اصول آئین اور قوانین ہو. میں عام انسانوں کی بات نہیں کرتا, میں ملا سے, مولوی سے اور مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں, علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک طرف الہی قانون ہے, ایک طرف دنیاوی قانون ہے, اور دونوں آمنے سامنے رکھے اور چوائس از یورس. کون سا قانون لینا ہے, کس قانون کی طرف جانا ہے, کیا دنیا کے بنائے ہوئے قانون کی طرف یا الہی قانون کی طرف؟ اس منزل پر جب مجھ جیسا کوئی آدمی آ کے بات کرتا ہے, حالانکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور رہا ہوں اور اب تک ہوں, اس منزل پر آ کر, اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ہی فارماسیوٹیکل کیمسٹری, اس کے باوجود میں یہ بات کرتا ہوں. ساری لیٹسٹ ریسرچ سب میرے نگاہ میں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی ملائیت پسند انسان یہاں بیٹھا ہوں, سب اسٹڈی میں نے کی ہوئی ہے اور اس ریسرچ کی روشنی میں آپ کے حوالے بات کر رہا ہوں کہ جب مجھ جیسا کوئی شخص کی بات کرتا ہے تو سو کالڈ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ملائیت کی بات ہے. بات یہ ہے جو دنیا کہہ رہی ہے, جو ایس او پیز کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں یا آپ کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں. تو اب یہ مجھ سے نہ کہو, یہ اللہ سے کہو کہ دنیا کے بنائے ہوئے ایس او پیز پر عمل کریں یا تیرے بنائے ہوئے قانون پر عمل کریں. آپ فیصلے کی منزل لیبلوکم, اللہ کہہ رہا ہم نے تمہیں آزمایا. اس وقت بھی آزمائی سے گزر رہے ہیں. آج ہمارے قانون پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آج ہم پر یقین ہے یا نہیں؟ یقین ہے یا نہیں؟ کتنا مذاق اڑایا گیا کہ جب وہاں قوم سے زائرین آ گئے اور انہوں نے زری کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہمیں یہاں سے شفا ملے گی. کتنا مذاق اڑا ان کا, کتنا مذاق اڑا. لوگوں نے کہا کہ یہ ماتم میں شفا ہے, کتنا مذاق اڑ رہا ہے ان کا آج کا. لوگوں نے کہا ذکر اہل بیت میں شفا ہے, سب مذاق اڑا رہے ہیں اپنے بھی اور غیر بھی. لیکن بات یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زری میں شفا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماتم میں شفا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر اہل بیت میں شفا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, زری والے نے کہا تھا, ماتم والے نے کہا تھا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اسی ماتم والے نے, اسی زری والے نے, اسی اللہ والے نے, اسی اہل بیت نے کہا. اور وہی قرآن آج
آخر تک کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن میں ہم نے مومنین کے لیے شفا رکھی ہے، قرآن میں شفا ہے. تو یہی تو امتحان کی منزل ہے کہ کیا صرف زبانی کلامی قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، یا تم یقین بھی کرتے ہو کہ واقعی یہ شخصیتیں وہ ہیں جو شفا دے سکتی ہیں. پھر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی وائرس ہے، وائرس ہے، ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، کیسے بچیں گے؟ یہی یقین کی منزل ہے، یہی یقین کی منزل ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، میں ذہن پڑھ رہا ہوں اور شعائیں مجھ پر آ رہی ہیں، کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ جو زائرین آئے تھے ان میں کورونا نکلا تھا، وہ بیمار تھے، بہت سے اہل بیت کے ذکر کرنے والے بیمار پڑے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سوچی ابھی آپ نے کیا بات کی؟ بھائی شیعہ بھی بیمار پڑے، زائرین جو آئے تھے، اور 3 ہی ایسی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے. جو زائرین آئے تھے وہ بیمار پڑے تھے، وہ وائرس کا شکار ہوئے تھے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو وہاں سے آئے تھے جہاں سے شفا بڑھتی ہے، وہ تو وہاں سے آئے تھے جہاں سے شفا بڑھتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقع پہلی بات کیا واقعہ وہ بیمار ہوئے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، بیمار ہوئے مان لیا، کیا مرے؟ بیمار ہوئے، شفایاب ہو کر گھر آ گئے. وہ کوارنٹین میں جو رکھا گیا 14 دن، تو وہاں سے انہوں نے شفا مانگی تھی اپنے لیے کہ مولا جو کچھ بھی جسم میں بیماری ہے اس کا حل دے دیجئے، اس سے شفا مل جائے. مولا نے کہا 14 دن 14 کے سائے میں رہو گے بیماری مل جائے. اب پتہ نہیں کون سی بیماری دی اور کون سی بیماری لگا دی. تیسری بات بعد اوقات اللہ صاحبان یقین کا امتحان دیتا تھا، صاحبان یقین کا امتحان دیتا تھا. صرف ایک مثال دوں گا پڑھے لکھے حضرات کے لیے، ذہین لوگوں کے لیے، اور مثال آپ تک پہنچ جائے گی. صاحبان یقین کا امتحان دیتا تھا. میرے ایک بہت بڑے عالم سے ایک عیسائی نے سوال کیا، بہت بڑے عالم سے ایک عیسائی نے سوال کیا، کہا بھائی یہ آپ بہت کہتے ہیں کہ حسین رسول کا نواسا، رسول اللہ کے محبوب، اور ہر چیز پر ان کا کنٹرول، ہر چیز پر ان کا اختیار، اور اللہ ان کی مرضی پر چلتا ہے، کائنات ان کی مرضی پر چلتی ہے. رسول کا نواسا کربلا میں ذبح ہو رہا تھا اور رسول اسے نہ بچا سکے. سمجھے نا پہلے اس بات کو؟ ابھی بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے، رسول کا نواسا تو ذبح ہو گیا. ابھی تو یقین والوں کا امتحان ہے نا میرے بھائی. تو اس عیسائی نے کہا کہ رسول کا نواسا، محمد کا نواسا کربلا میں ذبح ہو رہا تھا اور تمہارا رسول کچھ نہ کر سکا، اسے نہ بچا سکا. دیکھیے دلائل اس کے بہت سے، پوری کتابیں دی جا سکتی ہیں، آج بھی دلیل دے سکتا ہوں، اور شرطیہ کہتا ہوں یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے سب اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور عالم کتنے بڑا جواب دیتا، لیکن عالم نے کیا جواب دیا؟ عالم نے کہا سنو، یہ جو عیسیٰ ہے یہ تو اللہ کا بیٹا ہے نا. کہا کہ تمہارے عقیدے میں اللہ کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ کہا عیسیٰ سولی پر لٹک گیا، تمہارا اللہ کچھ نہ کر سکا.